ساری تیاری مکمل ہے نا؟ بس اس لڑکی کے ہوش میں آتے تم لوگ اپنا کام شروع کر دینا۔ آج ہر حال میں مالسیٹ تک پہنچنا ہے، تبریز نے مکاری سے کہا اور کمرے پہ ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ تیاری ساری مکمل تھی۔ بیڈ کے قریب کیمرہ مین اور 2 اور آدمی اس کے موجود تھے، اس کام میں ماہر۔ آہستہ آہستہ لڑکی کو ہوش آنا شروع ہوا تھا۔ وہاں موجود افراد کے چہرے پر ایک شاطرانہ شیطانی چمک ابھری۔ تبریز نے جانی کو کیمرہ سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا اور خود بیڈ پہ کونے کے انداز میں بیٹھ کر اس پہ جھکا اور اپنا غلیظ کام شروع کیا۔ وہ لڑکی اپنے چہرے کے قریب تیز ترین فلیش لائٹ کو جلتا محسوس کر کے ہوش میں آئی۔ ہٹو، مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم لوگ؟ اور امی کہاں ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ ہی۔ ہاں مگر اب تو ہمارے ساتھ ہے، اور آج جب کہ ساری دنیا تجھے چاہے گی۔ ان میں سے وہاں موجود ایک آدمی حباست سے بولا، مجھے جانے دے، رحم کرے۔ وہ اپنا آپ بری طرح سے اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں سے خوف کے مارے بل خشک رواں تھے۔ اگر تجھ پہ رحم کھایا تو میری اندھیری رات کو چاندنی کون کرے گا؟ وہ اس کے لبوں پر انگشت شہادت پھیر رہا تھا۔ میں بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہوں، خدارا یہ غضب نہ کریں۔ بہن بیٹی، ہاں ہاں ہاں، سب معلوم ہے مجھے۔ چل اب وقت برباد مت کر، مجھے خوش کرنے کی تیاری پکڑ۔ شاباش، یہاں آئی تو اپنی مرضی سے ہو، مگر اب جاؤ گی میری مرضی سے۔ وہ اپنی آنکھیں اس کے مرمری سراپے پہ جمائے، ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو بے رخی سے جگڑے تمام حدود اور قیود پھلانگنے کو تھا۔ تیری اس خوبصورتی کو خراج بخشتا میرا فرض بھی ہے اور حق بھی۔ یکایک نہ جانے کیسے امید کے جسم میں پھرتی سی سما گئی۔ اس نے پوری قوت سے تبریز کو پلے دھکیلا تھا، مگر دوسرے پل ہی وہ آدمی اس تک پہنچے تھے اور اس کو بری طرح جگڑا تھا۔ زبردست، اب تو دیکھ ہم کیسے سارے مل کر تیرے بلو فلم بنائیں گے۔ اور پھر وہ ہوا جو امید کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو ماں کے ساتھ ڈیرے پہ ہود پہ ہوئے کالے جادو کا اتار کروانے آئی تھی، اور ادھر تو اس کی دھجیاں ادھیر دی گئی تھی۔ کوئی جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ بدقسمت میری جگہ خود آج اس حال میں پہنچ گیا۔ کوئی تو مدد کرو، اس بیچارے کی، مر جائے گا یہ۔ بزرگ نے تماشا دیکھتے ارد گرد کھڑے لوگوں سے دریافت کیا، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی اس کے گھر کا پتہ جانتا ہو۔ نہیں، ہم نہیں جانتے، شکل سے تو بیکاری لگ رہا ہے پکا۔ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے، ہونا بھی کیا تھا، اس جیسے سڑک چھاپ غنڈہ گردی کرنے والوں کا۔ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کہا، ارے میرے پپو، تو کہاں چلا گیا؟ مجھے اس بڑی جوانی میں اکیلا چھوڑ کر؟ بتا اب کون بجائے گا میرے ساتھ بانسری؟ بول میرے جگرے، بتا نا، کچھ تو بول میرے گھی کے پکوڑے۔ سنی البتہ پپو پہ جھکا گلا پھاڑ پھاڑ کر بیان کر رہا تھا، اے بیٹا، اس لڑکے کو کیا تم جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ یا اس کا گھر بار کہاں ہے؟ بزرگ کو لگا شاید اب کوئی حل نکل آئے اس مسئلے کا۔ یہ میرا پپو ہے اور ہم دونوں کا گھر یہی تو ہے، یہ سڑک۔ ہم یہی تو سوتے ہیں اور ادھر ہی رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں لڑکیاں بھی۔ سنی اپنے بہکے انداز میں گویا ہوا۔ نشے کی وجہ سے وہ اپنے آپے میں نہیں رہا تھا، جو سمجھ آ رہا تھا ہانکے چلا جا رہا تھا۔ یہ سب باتیں سنی سے سننے کے بعد وہ بہت کچھ اندازہ لگا چکے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے وہاں سے گزرتے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر روکا۔ اب مزید ان سے لمحہ با لمحہ پپو کی ابتر ہوتی حالت دیکھی نہ گئی، اور وہ رکشے میں اس کو لوگوں کی مدد سے بٹھا کر مرہم پٹی کروانے کی غرض سے اپنے محلے کے قریبی ڈاکٹر کے کلینک کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارے میری بچی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہیں بھائی صاحب کے پاس کوئٹہ ہمارے آبائی علاقے بھیج دیتا ہوں، وہاں پہ کئی مزارات اور ڈیرے وغیرہ ہیں، اور پھر سنا ہے کہ ایک بہت مشہور کراماتی بابا کا مزار بھی ہے وہاں، جن کے دم درود سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سب اچھا ہو جاتا ہے۔ منصور صاحب نے بیٹی کے گرد بازو حمال کر کے گویا اس کی حمایت میں بولنا شروع کیا، جبکہ وفا بڑے مزے سے باپ سے لاڈ اٹھوانے میں مصروف تھی۔
اب بتاؤ بلا خدا کے حکم کے بغیر کبھی پتہ بھی ہلا ہے کیا؟ یہ سب لوگوں کے کچے ایمان اور عقیدے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب تو ہر گلی نکڑ پہ کوئی نہ کوئی پیر فقیر بابا نظر آ جاتا ہے، اپنے ڈراموں کا پورٹل نہ کھولے۔ مہوش بیگم بڑے گٹھی شوہر کی بیٹی کو اس قدر شہ دینے پہ، اور نہیں تو کیا یہ صرف اور صرف ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہے اپنے اس فریب کے کام میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ ماما آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی کا تو اوپر کا حصہ بالکل ہی خالی ہے۔ اچھا ماما میں ابھی معاذ کی طرف جا رہا ہوں کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے۔ وہاں سے گزرتے بابر نے ایک ہانگ لگائی، مانو جلتی پہ تیل کا کام کر ڈالا اور زبان چڑھاتا یہ جا وہ جا۔ دیکھ لے میرے بیٹے کو مجال ہے کبھی میری بات سے انکار کرے کسی اور ایک یہ ہے آپ کی چہیتی۔ بابر کی لگائی آگ اب مکمل طور پر بڑھ اٹھی تھی۔ وفا دانت پیس کے رہ گئی۔ چھوڑو نا تو اس کی بھی نہیں تھا اس کو۔ ارے بیگم میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ پیروں کی پھونکوں سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر کچھ خدا کے نیکوکار بندے بھی تو ہوتے ہیں جن کی دواؤں سے ہمارے بگڑے کاموں میں بہتری آتی ہے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر کیا آپ نہیں جانتی کہ میرے خود کے دادا بھی تو لوگوں کو پڑا ہوا دم پانی کر کے دیا کرتے تھے؟ جی جانتی ہوں، مگر آپ کے دادا کا ایمان خدا پہ تھا۔ وہ اللہ کا کلام لوگوں کو ان کے مسائل کے لیے پڑھنے کی تاکید کرتے تھے۔ خدا کے کلام کو پڑھ کے بیماروں کو دم کیا کرتے، اور اللہ کے فضل سے وہ دیندار تھے، تب ہی ان کی دواؤں میں بھی برکت اور تاثیر تھی۔ آج کل کے جعلی پیر کیا آپ نہیں جانتے ان کو؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بجا فرمایا بالکل۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ چلیے اب یہ پریشانی بھی ابھی دور کیے دیتے ہیں۔ وہ اطمینان سے گویا ہوئے، کیا مطلب وفا کہیں آپ کو جانے کی اجازت تو نہیں دے رہے نا؟ وہ مشکوک ہوئی۔ پریشان مت، ہماری بیٹی بھائی صاحب کے گھر جائے گی، وہیں قیام پذیر رہے گی جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ بھائی صاحب رہنے دے بس، مجھے ایک نظر نہیں باتے آپ کے وہ مغرور چچا بھائی اور ان کی بیگم صاحبہ مجال ہے جو دونوں میاں بیوی اپنے آگے کسی کو ہاتھ میں لائے ہوں کبھی۔ ارے بیگم آپ تو ہنسی ہلکان ہو رہی ہو ہاں میں۔ سوچیے ذرا، ایک دفعہ پھر سے وہ اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں، اور سب سے فائدہ مند بات یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے حاکم میں ہیں۔ دور دور تک ان کے فیصلوں کی بجاوری کی جاتی ہے، تو اب یہ غرور تکبر تو ان پر اور ان کی زوجہ محترمہ پر جتا ہی ہے۔ منصور صاحب ڈٹ گئے۔ وہ مطمئن تھے کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی ہاتھ سے سرور سوک والے تھے، اور وفا کو وہ کبھی بھی تھیسس کے لیے مزاروں کی خاک نہ چھاننے دیتے، اور یوں وفا کا دل اچاٹ ہو جانا تھا اور ان کے رہن سے گھبرا کر اس نے واپس آ جانا تھا۔ تو ہم کون سا کوئی کام ہے ان کے مقابلے میں؟ خیر سے اچھا کھاتے کماتے ہیں، حلال رزق خدا کے فضل و کرم سے میسر ہے ہمیں، اور خیر سے الحمدللہ 1000 کا ہمارا گھر ہے، اسپیئر پارٹ کی کئی فیکٹریاں ہماری، تو پھر ہم اور ہماری سرپھیری صاحبزادی، میں تو نہرے نام کو نہیں بلکہ بٹیا رانی تو ہماری خیر سے انسانیت کی علمبردار شدید محبت کرنے والی ہے۔ مہوش بیگم نے شوہر منظور احمد کو اچھی طرح سے لیکچر دے ڈالا۔ ارے بھائی آپ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ ہمارا تعلق پڑھے لکھے معاشرے سے ہے، اور وہ ٹھہرے غیر تعلیم یافتہ لوگ، مگر یقین مانو ہماری اکلوتی بیٹی کا وہ بھی خیال رکھیں گے۔ وفا اپنی اماں اور ابا کو الٹا دیکھ وہاں سے خاموشی سے رخصت ہو چکی تھی۔ جانتی تھی اب مقدمہ اس کے بابا لڑ رہے تھے اس کے لیے، بس پھر کامیابی تو پکی تھی۔ وہ مسرور سی ہوئی، زہرا کو بریکنگ نیوز دینے چل پڑی۔ یہاں تو عشق معاشقے چل رہے ہیں۔ جابر آنکھوں میں عجیب سی چبھن لیے گویا ہوا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ محمل کو تمسخر اڑاتے نظروں سے گھور رہا تھا۔ جابر اپنی حدود مت پھلانگو۔ نہیں جابر آغا ایسا کچھ نہیں ہے۔ محمل ذرا سہما سی کھڑی ہوئی، بوکھلاہٹ میں سر میں عورت بٹا فرش پہ ہی گر گیا۔
آئندہ یہ مجھے تمہارے سر سے ڈلکا ہوا نہ دکھے محمل، یاد رکھنا، اور اب جاؤ تم جانا کے پاس، میں آ رہا ہوں وہاں۔ آخری جملہ کامل نے جابر کو شعلے برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے چبا چبا کا کہا، جبکہ محمل منہ پہ ہاتھ رکھے روتی ہوئی حویلی کی داخلی روش میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے، اتنی جی حضوری، مجھے بھی سکھا دو، یہ ہنر تو ویسے بری نہیں ہے، میں سوچ سکتا ہوں کچھ، کیوں صحیح کہہ رہا ہوں، کہو گے تو پریکٹیکل کر کے دکھا سکتا ہوں۔ وہ غنی مچو کو تاؤ دینے لگا، اپنی اوقات میں رہو، جابر اور محمل سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ کامل کا ہون کھول اٹھا۔ کام ڈاؤن، تم تو شادی شدہ ہو، میرے پاس ہے سے آپشن باقی ہے، جابر نے کامل کی آنکھوں میں دیکھ کر جتایا، اور اس کا شانہ تھپتھپا کے آگے بڑھ گیا۔ کامل محمل سے پورے 8 سال بڑا تھا۔ محمل کے ماں باپ حویلی کے کوارٹر میں رہائش پذیر تھے، ان کا شمار گھر کے ملازموں میں نہ تھا، مگر حیثیت ملازمین کی ہی جیسی دی جاتی تھی۔ جب تک کامل کا باپ ذیشان حیدر شاہ حیات تھا، تب تک وہ لوگ حویلی کے اندر ہی رہائش پذیر رہے تھے۔ ایک روز ذیشان خان ہی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے حویلی لے کر آیا تھا، اور احسان فراموش ہرگز نہ تھا۔ یہی وجہ تھی وہ خود پہ کیا ان میاں بیوی کا احسان اتارنے کی غرض سے ساتھ ہی حویلی لے کر آ گیا تھا۔ سلیمان اور اس کی بیوی نے ذیشان حیدر کی اس قدر مدد کی تھی جب وہ شکار سے واپس آتے وقت میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ علاقہ غیر کے کچھ دشمنوں نے اس کی یہ حالت کر ڈالی تھی۔ ذیشان کی قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا، کیونکہ سلیمان اور اس کی بیوی جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر اپنے تھیلے میں بڑھ رہے تھے۔ بس اب ان کا کام مکمل ہو چکا تھا اور وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہونے کو تھے، جب جنگل میں ایک شخص ان کو انتہائی زخمی حالت میں خون میں لت پت اوندا پڑا ملا۔ زخمی ملنے والے شخص کو وہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ ذیشان حیدر خان کے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان دونوں کا گھر ذیشان خان کے قبائلی علاقے سے میلوں دور ایک چھوٹے سے قصبے میں تھا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے اپنے ایک بیٹے بلال کے ساتھ۔ ذیشان خان کو زخمی حالت میں تڑپتا دیکھ سلیمان کی بیوی سے رہا نہ گیا، اور وہ شوہر کی ناراضگی مول لینے کے باوجود اس کو سلیمان کی مدد سے زبردستی ٹھیلے پہ لٹا کر اپنے قصبے میں لے آئے۔ کئی دن ان کی تیمارداری کی، اور جب وہ ذرا بہتر ہوا تو ذیشان خان کو بخوبی اپنے محسن کو معاشی حالات کا اندازہ ہوا تھا۔ ان کو بغیر احساس دلائے اس بات کا اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ قصبہ چھڑوا کر حویلی لے کر آ گیا تھا۔ کامل 8 برس کا تھا اس وقت جب وہ لوگ ایک دن ذیشان حیدر خان کے ساتھ حویلی آئے، جبکہ اس سے سال بھر چھوٹی ایک بہن مریم تھی۔ کامل اور مریم ذیشان حیدر کے 2 ہی بچے تھے۔ حویلی آنے کے کچھ مہینے بعد سلیمان کو اللہ نے شادی کے کئی سال بعد بلال کے بعد محمل سے نوازا۔ سلیمان بیٹی کی ولادت پہ خوش تھا۔ خوشی اس کے چہرے پہ نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ سلیمان کی بیوی اور بیٹا بلال تو مانو جیسے کھل اٹھے تھے۔ حویلی میں جب چھوٹی محمل کو رشیدہ گاؤں کے چھوٹے سے کلینک نما ہاسپٹل سے گھر لے کر آئی تو گھر کے سبھی بچے خوشی سے محمل کی طرف بڑھے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ماں سوائے ایک کے، اور وہ تھا ذیشان خان کے بڑے بھائی فرقان حیدر خان کا بیٹا راغب خان، جبکہ اسے 5 برس چھوٹی بہن کشمالہ جو کہ اس وقت 5 سال کی تھی محمل کو گود میں اٹھائے اٹھائے گھوم رہی تھی۔ راغب خان اپنی ماں کی پرچھائی تھا، دولت کی چکا چوند نے اس کو مغرور و خودسر بنا ڈالا تھا، اس کا مزاج ہر وقت آسمانوں پہ باتیں کرتا۔ فرقان خان اور اس کی بیوی قرۃ العین فرقان خان سلیمان اور اس کے گھرانے کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ تو ذیشان خان اور اس کی بیوی کی وجہ سے لحاظ کرنے پر مجبور ہو گئے، ورنہ حویلی میں سلیمان کو جگہ کسی صورت نہ دی جاتی۔ محمل چونکہ حویلی میں سب سے چھوٹی ہونے کے سبب سب کی لاڈلی بن بیٹھی تھی۔ کامل بہت خیال رکھتا اس کا، محمل کی ہر خواہش پوری کرنے کی ذمہ داری گویا اس نے اپنے ذمے لے ڈالی تھی۔ جس اسکول میں خود پڑھتا تھا وہیں ماں سے کہہ کر محمل کا ایڈمیشن کروا ڈالا۔ حد یہ تھی کہ وہ اپنی کلاس میں بیٹھا یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا رہتا کہ محمل چھوٹی ہے، اس کی کوئی پریشانی تو نہیں کر رہا، کوئی بچہ اس کو تنگ تو نہیں کر رہا، یا پھر کہیں کلاس کی ٹیچر اس کو کٹ تو نہیں لگا رہی۔ بس اسی پریشانی میں وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کو بار بار دیکھنے کلاس میں آتا کہ کہیں وہ رو تو نہیں رہی، اور محمل کا یہ حال تھا۔ جیسے ہی کامل کو دیکھا کلاس روم کے باہر اس کو دیکھ کے زور و شور سے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیتی۔
کامل ہوتا اس کو روتا دیکھ کر اپنے ساتھ ہی اپنی کلاس میں لے کر آ جایا کرتا تھا، جبکہ محمل کلاس میں اس کی گود میں ایسے بیٹھا کرتی تھی جیسے ایک کلاس روم نہیں اس کے گھر کا ڈرائنگ روم ہو۔ کامل علاقے کے حاکم کا پوتا تھا، اس لیے کسی کی مجال نہیں تھی کامل کو کچھ کہنے کی۔ محمل کے معاملے میں تو ہر ایک کو اندازہ تھا کہ وہ کیسا اور کس قدر حساس بھی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتا، یہاں تک کہ گھر میں بھی محمل صاحبہ اسی کی گود میں بیٹھے بڑے مزے سے کھانا پینا کرتی نظر آتی۔ 16 سال کا ہوتے ہی ذیشان خان نے کامل کو پڑھائی کے لیے ابراڈ بھیج دیا۔ جس دن کامل گیا محمل اس دن سے بہت اداس رہنے لگی۔ وہی تو تھا جو اس کو راغب کی ٹانٹوں سے بچاتا اور تائی کی خشمگین نظروں سے دور چھپا کر رکھتا تھا۔ محمل کی خوشگوار زندگی کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ پہلے کامل ملک سے باہر اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں چلا گیا اور پھر ایک دن ذیشان حیدر سبھی بہت خوش تھے، خاص کر محمل کو تو گویا جیسے خوشی سے پڑ لگ گئے تھے۔ کامل ابراڈ سے 10 سال بعد واپس آنے والا تھا، اس کے آنے میں صرف ایک ہفتہ ہی بچا تھا۔ وہ لوگ کامل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ محمل اس وقت 17 سال کی ہو چکی تھی۔ کامل کو لے کر وہ خود بھی اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ بس کامل کا نام سنتے ہی اس کا دل ایک بیٹ مس کر جاتا اور ہاں میں خود ہی سے نظریں چرا جاتی۔ ایک روز جب کامل کے آنے میں محض 2 دن رہ گئے تھے، تب اچانک ذیشان خان کا کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا اور فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ محمل کی خوشگوار زندگی کو شاید کسی کے نظر لگ گئی تھی۔ باپ کی موت سے کامل کو بہت شدید جھٹکا لگا تھا۔ غم کی شدت ہی ایسی تھی کہ وہ محمل پر زیادہ دھیان نہ دے سکا، اور پھر وہ جس طرح واپس آئے اسی طرح چاند گزار کے خاموشی سے واپس چلا گیا۔ محمل سمجھ نہ سکی کامل کی اجنبیت، دل بہت دکھی ہوا، مگر اپنے آپ کو تسلیم دلوانے کے لیے جت گئی یا پھر بہلانا سیکھ گئی تھی خود کو۔ تائی بیگم کے ہاتھ میں گھر کا سب نظام آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے سلیمان کے گھرانے کو حویلی کے اندر سے نکال سرور کوارٹر میں شفٹ کر ڈالا۔ 1 سال بعد اچانک ہی کامل واپس آیا تھا، مگر وہ اکیلا واپس نہیں لوٹا تھا، ہاتھ میں اپنے ساتھ ایک 2 سالہ معصوم ننھی کلی کو بھی لایا تھا۔ وہاں اس نے اپنی ایک فرنگی دوست سے شادی کر لی تھی جو کہ زیادہ عرصہ نبھا نہ سکی اور دونوں میں علیحدگی ہوگی۔ تم اگر چاہو تو یہاں میرے ساتھ رہ سکتے ہو، میرا کوئی نہیں، میں بھی تمہاری طرح اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے میرا بھی۔ پپو اب ٹھیک ہو چکا تھا، وہ جانے کے لیے پر تولنے لگا جب انہیں بزرگ شاہد صاحب نے کہا مگر میں کیسے رہ سکتا ہوں یہاں؟ پپو کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی سڑک پہ گزرنے والے کو گھر میں جگہ دیتا۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا، گھر مل رہا تھا، مفت میں رہنے کو، کھانے کو کھانا، اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ سوچ بچار کر کے پپو نے ہاں کر دی۔ تم ٹھیک ہو؟ اب میرے ساتھ کل سے کام پہ چلنا۔ شاہد صاحب نے روٹی کو سالن میں ڈبو کر منہ میں رکھا، بہت غور سے پپو کو دیکھنے لگے، جیسے جواب اس کے چہرے پہ کھوج رہے تھے۔ کیسا کام؟ کیا نوکری کرنی ہوگی مجھے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ شاہد صاحب خوب سمجھ رہے تھے کہ وہ اس وقت ان کے گھر میں موجود آسائشات میں کھویا ہوا ہے۔ تم جب ساتھ چلو گے تو سمجھ جاؤ گے اچھے سے۔ وہ بہت گہرے لہجے میں گویا ہوئے، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مسلسل 4 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پتھریلی سڑک پہ رکی تھی۔ بابا نے کراچی سے اس کو بائی ایئر کوئٹہ بھیجا تھا۔ ایئرپورٹ پہ پہلے ہی اس کے انتظار میں ڈرائیور ہاتھ میں تحتی لیے اس کا منتظر تھا۔ ایئرپورٹ سے جو سفر شروع ہوا تو گاڑی 4 گھنٹے مسلسل پتھریلے اونچے نیچے راستوں سے گزرتی رہی۔ وفا آنکھوں میں اشتیاق لیے کوئٹہ کی خوبصورت پہاڑوں میں سے بنائے گئے راستوں کو دیکھتی رہی۔ وہ اونچی نیچی پہاڑی کی چوٹیوں میں ایسی کھوئی ہوئی تھی جیسے قدرت کا سارا حسن اس کے لیے یہاں سمٹ آیا تھا۔ جب اچانک گاڑی ایک زوردار جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ کیا ہوا خان بابا؟ کیا ہماری منزل آ گئی؟ وہ چونکی تھی۔ نہیں بی بی، ابھی تمہاری منزل نہیں آیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ کچھ دیر کو انتظار کرنا ہوگا۔ ادھر عمر ڈرائیور کچھ پریشانی سے گویا ہوا، سب خیر تو ہے نا بابا؟ مجھے بتائیے، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وفا کو لگا شاید ہلکا پھلکا ٹائر پنچر ہوا ہوگا، دوسرا لگانے کی ضرورت ہوگی تو وہ بابا کے ساتھ مل کر بڑے آرام سے لگا دے گی۔ ڈرائیونگ تو وہ خود بھی جانتی تھی اور اپنی گاڑی کے چھوٹے موٹے کام خود ہی سر انجام دیا کرتی تھی۔ ماما تو اس کو غصے میں ٹام بوائے کہا کرتی تھی۔ نہیں بی بی، تم ہماری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتی، پھر تو
تم ہمارا مہمان ہیں، ہم کیسے تم سے کوئی مدد لے سکتا ہے؟ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ ہم تم کو اس علاقے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، یہ علاقہ غیر ہے، ابھی ہماری قبائلی علاقے آنے میں 2 گھنٹے کا سفر مزید باقی بچتا ہے۔ وہ پریشان تھا، کیسے جوان جہاں لڑکی کو تنہا چھوڑ کے پیٹرول کی تلاش میں نکل پڑتا۔ عصر کا وقت ہو چلا تھا اور پھر تھا یہ علاقہ دشمن کے علاقے سے جڑا ہوا۔ بابا اگر آپ مجھے مسئلہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کی مشکل حل ہو سکے۔